خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ چھت کے ایک کونے پر بنے ایک چھوٹے سے سلاخدار روشن دان سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ اسی روشنی میں شاہزمان نے دروازے پر اریبہ کو کھڑے دیکھا تھا۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر چپ چاپ کھڑی تھی۔ شاہزمان کو اس کے یوں خاموش سا دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہونا بہت عجیب سا لگا تھا۔ اسی سبب اس کے دھڑکتے دل کی رفتار ایک ہی تیز ہو گئی تھی۔ تو تم خیریت تو ہے نا؟ اس نے اٹکتے لہجے میں بدستور اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہولے سے کہا۔ اس کے برابر میں فرشی بستر پر علی ریحان ہنوز بے سود سو رہا تھا۔ میرے ساتھ آؤ، اریبہ نے سپاٹ لہجے میں اس سے کہا۔ زمان اٹھ کر اسی طرح یکٹک اس کی طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے قریب پہنچا تو وہ پلٹی اور زینے اترنے لگی۔ زمان بھی حیران پریشان سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ نیچے کمرے میں پہنچا تو اسے ایک حیرت آمیز تشویش کا زبردست جھٹکا لگا۔ سامنے قالین پر 2 کپ رکھے ہوئے تھے۔ ایک تو سیدھا پڑا تھا جبکہ دوسرا الٹا دھرا تھا۔ اس کے پاس اس نے شمائل کو بے ڈھنگے انداز میں بے سود پڑے پایا۔ اس طرح کہ اس کی سیارو باچھوں سے خون کی ایک سرخ لکیر قطروں کی صورت بہ کر قالین میں جذب ہو رہی تھی۔ یہ عجیب اور دہشتناک منظر دیکھ کر شاہزمان جیسا آدمی بھی سرتپا خوف سے جھرجھرا گیا۔ یہ کیا ہوا؟ کس نے ہلاک کیا اسے؟ میں نے، اریبہ نے قریب کھڑے زمان سے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے اسے چائے میں زہر دیا تھا، مگر کیوں؟ میں اس کی فطور نیت سے آگاہ ہو چکی تھی۔ وہ بولی، یہ ذلیل شخص بظاہر تو لوگوں کی نظروں میں میرا محسن کہلاتا تھا، لیکن در حقیقت یہ بددین شخص میری مجبوری اور مجھ سے کھیلتا رہا۔ شادی کے جھانسے میں مجھے گناہ کی پوٹ بناتا رہا اور اپنی نوکرانی۔ تم مجھے اس کی فطور نیت سے آگاہ کرنا چاہ رہی تھی؟ شاہزمان نے اس کی دکھ بھری داستان میں دلچسپی لیے بغیر کہا تو وہ ایک گہرا سانس کھینچ کر بولی، یہ آدمی تمہیں انعام کے لالچ میں پکڑوانا چاہتا تھا، کیونکہ تم دونوں اس کے لیے درد سر بن چکے تھے۔ میں اس کی نیت بھانپ چکی تھی۔ اسے مزید کھولنے کے لیے میں نے اسے اپنی نیت ظاہر کرنے کا موقع دیا، اور یوں مجھے بھی اپنا ہم خیال سمجھ بیٹھا اور اپنا راز دل مجھ پر عیاں کر دیا۔ پھر تم نے اسے چائے میں زہر دے کر مار ڈالا؟ شاہزمان نے اس کے دلکش مگر مغموم چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں تشکیق کے سائے ہلکورے لے رہے تھے۔ ہاں، تمہیں بھلا ہم سے کس جذبے کے تحت ہمدردی ہو گئی تھی؟ زمان کی بات پر اریبہ کے لبوں کی گدازیت بھرو بھیدو بھرا ارتعاش سا تھرا گیا۔ کونوں سے کھینچی ہوئی کشادہ گھنیری پلکوں کے مہین سائے تلے اس کی چشم آہو میں کوسے قضا جیسے رنگ لیے خفتہ و ناخفتہ جذبات کی شمع طلب فروزہ ہوئی۔ وہ انہی نگاہوں سے چند ثانیوں تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر ہولے سے بولی، مجھے واقعی تم دونوں کے مقاصد یا مشن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن جہاں معاملہ داری اور وعدے وعید طے پا جائے تو اس کے خلاف کسی بھی بات پر میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ ڈالتا ہے۔ دھوکہ، مکر اور فریب سے مجھے سخت نفرت ہے۔ مجھے شمائل نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنے ذاتی جذبے کے بغیر کسی محض دولت کے لالچ میں تم لوگوں کے لیے مخبری کرتا ہے، اور اب اسی طمع کی خاطر تمہیں دھوکے سے مروانا چاہتا ہے، تو میرے ضمیر نے مجھے ایسا کرنے سے روکنے پر مجبور کر ڈالا۔ تم اسے سمجھا بھی تو سکتی تھی۔ زمان شاید ابھی تک اس پر بھروسہ کرنے سے اجتناب برتے ہوئے تھا۔ میں ایسا کرتی تو وہ مجھے بھی پیسوں کے لالچ میں تمہارا ساتھی بتا کر پھنسوا سکتا تھا۔ تبھی اچانک شاہزمان کسی شکاری باز کی طرح قریب کھلی نازک اندام اریبہ پر جھپٹ پڑا اور اس کے گھنے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ اریبہ کے لبوں سے ہلکی سی سسکاری خارج ہو گئی، لیکن اس میں کسی درد اور تکلیف کا ذرا بھی شائبہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے شاہزمان کے اس طرح اچانک جھپٹ پڑنے پر اریبہ کے حسین چہرے پر کسی قسم کے خوف کی پرچھائی تک آثار ابھرے تھے۔ وہ سرتپا خوشبودگی کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ سچ سچ بتاؤ، کون ہو تم اور ہمارے ساتھ کیا چکر چلا رہی ہو؟ شاہزمان نے شیر جیسی غراہٹ سے کہا۔ تمہارے پیچھے اور کون کون لوگ ہیں؟ دوسرا لمحہ شاہزمان کے لیے حیرت کا سبب بنا۔
جب اس کے جواب میں اریبہ نے ایک کھنکتی ہنسی اپنے حلق سے خارج کی تھی۔ اس ہنسی میں لاچارگی اور مایوسی کا عنصر غالب تھا۔ اس نے زمان کی آہنی گرفت سے خود کو چھڑانے کے لیے ذرا بھی حرکت نہ کی تھی۔ انداز خود سپردگی جوں کا تو برقرار رہا تھا، بلکہ اریبہ زمان کے تقریباً ساتھ ہی لگ چکی تھی۔ شاہ زمان کو اس کے بھرے بھرے بدن کی گزاریت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میرے سوال کا جواب دو، تم نے شمائل کا قتل کس مقصد کے لیے کیا؟ وہ ہمارا قابل بھروسہ مخبر تھا۔ قابل بھروسہ؟ جواب میں اریبہ نے زہریلے طنز سے کہا، جس کو تم قابل بھروسہ کہہ رہے ہو وہ تم دونوں کی موت کا سامان کرنے والا تھا۔ حیرت ہے تم جیسے لوگ بھی یہ نہیں جان سکے کہ دولت کے لالچ میں مخبری کرنے والا تمہارے ساتھ کس قدر سچا ہو سکتا ہے۔ اس کی بات نے شاہ زمان کو واقعی لاجواب سا کر دیا، تاہم بولا، اسی دولت کے لالچ میں تم بھی تو ہمیں مہاراجہ کے سپاہیوں کے حوالے کر سکتی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک تم دونوں کی لاشیں بیچ چوراہے پر جھولتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی، کیونکہ جس وقت تم دونوں بے خبر اور بے سود سو رہے تھے، مہاراجہ کے سپاہی اور فرنگی فوجی گھر گھر کی تلاشی لیتے ہوئے یہاں تک بھی آن پہنچے تھے، لیکن میں نے بڑی صفائی سے تمہیں بچا لیا تھا۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ وہ سامنے دیکھو، کھڑکی کے پار چمکتی دھوپ دیکھو، سورج نکلا ہوا ہے، کوئی دم کو سپہر ہونے والی ہے، اور تم دونوں صبح سوئے تھے، جبکہ یہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ سویرا ہونے سے پہلے ہی تم لوگوں کی ڈھونڈیا چار دانگ پڑ چکی ہوگی۔ اریبہ کی دوسری دلیل نے بھی شاہ زمان کو لاجواب کر دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے ذہن میں بڑی صورت کے ساتھ ایک خیال چمکا۔ اتنی دیر گزر جانے کے باوجود تم نے شمائل کی لاش کو ادھر ہی پڑے رہنے دیا اب تک، جبکہ تم کہتی ہو کہ سپاہی بھی یہاں تلاشی لینے آئے تھے۔ کیا لاش دیکھ کر وہ چونکے نہیں؟ جبکہ اوپر ہم بھی بے خبر سو رہے تھے۔ ایسا کیسے ممکن ہو گیا کہ یہ لاش اور ہم ان کی نظروں سے بچے رہے؟ اسی لاش نے تو تمہیں بچایا ہے، اریبہ نے عجیب لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ جیسے ہی ڈونڈی پیٹی گئی اور تم لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں مبوس رہنے کا حکم دیا گیا تو میں اپنے بال کھولے بین کرتی باہر گلی میں آ گئی اور ان سے کہا کہ میرے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، تو مجھے ڈرا دھمکا کر واپس بھیج دیا گیا۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا، مگر میں پھر بھی گھر کی چوکھٹ پر بیٹھی بین کرتی رہی، اور جب اس گھر کی تلاشی کی باری آئی تو محض ایک شخص کو اندر بھیجا گیا جو شمائل کی لاش دیکھ کر ہی واپس پلٹ گیا تھا۔ میں دہائیاں دینے لگی تو باہر موجود سپاہی بیزار ہو کے مجھے جان چھڑا کے چلتے بنے۔ اسے چھوڑ دو شاہ زمان، یہ سچ بول رہی ہے۔ دفتن باہر زینے کی طرف سے جانے والے دروازے کی تاریک سی چوکھٹ سے علی ریحان کی آواز ابھری۔ دن کی روشنی وہاں مقدور بھر ہی پہنچ رہی تھی۔ وہاں سے علی ریحان نمودار ہوا۔ اس کی بھی آنکھ زمان کے جاگنے کے تھوڑی دیر بعد ہی کھل گئی تھی، اور وہ کب سے تاریک سی چوکھٹ پر کھڑا ان دونوں کی غور سے باتیں سن رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے قریب آ گیا تھا۔ میں نے خود اوپر سے نیچے جھانک کر دیکھا ہے، باہر گلی میں مہاراجہ کے سپاہی گردش کر رہے ہیں۔ زمان نے ایک گہری ہمکاری خارج کرتے ہوئے اریبہ کو چھوڑ دیا۔ اس کی مٹھی سے اریبہ کے گھنے بال نکلے اور اریبہ کی سبک کنڈلی پشت پر بکھر گئے۔ اس نے سر گھما کر مضبوط اور کسرتی جسم کے حامل زمان کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ناراضگی یا برہمی کے ذرا بھی آثار نہ تھے۔ اریبہ بہن، اگر تمہاری یہ بات سچ ہے تو یقین کرو ہم تمہارا یہ احسان ساری زندگی فراموش نہیں کریں گے۔ علی ریحان نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ملائمت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اب ان مخدوش حالات میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم ہماری کیا مدد کر سکتی ہو؟ علی ریحان کے منہ سے بہن کا لفظ سن کر اریبہ ایک دم ابدیدہ سی ہو گئی۔ کیا ہوا بہن؟ کہ میری بات کوئی بری لگی ہے تمہیں؟ نہیں بھائی، اریبہ اپنی اوڑھنی کے کونے سے اپنی ستارہ آنکھوں کے نمناک گوشے پونچھتے ہوئے بولی، آپ کے بہن کہنے پر مجھے اپنا بھائی دینو یاد آ گیا تھا۔ وہ بیچارہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اور تبھی اریبہ نے اپنی دکھ بھری کتھا بھی سنا ڈالی۔ اس کے بعد بولی، آپ دونوں آرام سے بیٹھ جائیں اور مجھے تھوڑا سا وقت دیں۔ اریبہ نے سنجیدگی سے کہا، خطرہ بھی پوری طرح ٹلا نہیں۔ باہر گلی گلی اور چوراہوں پر مہاراجہ اور انگریز سرکار کے سپاہی گشت کر رہے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ دوبارہ بھی کسی مشتبہ نظر آنے والے مکان میں جا گھسیں گے۔ میں سودا سلف کے بہانے ذرا باہر نکل کر حال معلوم کر کے آتی ہوں۔ علی ریحان نے مسکراتے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ قالین پر دھری پڑی شمائل کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اریبہ بولی،
اس لاش کا ابھی ادھر ہی پڑے رہنا مناسب ہوگا۔ کرفیو کی حالت ختم ہونے والی ہے، لوگ میرے گھر کا رخ کریں گے اور عذرا ہمدردی میری مدد کرنا چاہیں گے۔ میں چاہتی ہوں یہ ڈرامہ اسی طرح اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ تم باہر جا کر کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ زمان نے سوال کیا۔ اریبہ نے دل فریب سے مسکراہٹ اس کے چہرے پر ڈالی اور بولی، وہی کچھ جو بھی بتا چکی ہوں۔ وہ چلی گئی اور باہر سے مکان کو تالا لگا گئی۔ اس کے آنے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، ورنہ ہم چوہے دان میں پھنس جائیں گے۔ اریبہ کے جاتے ہی زمان نے علی سے کہا تو وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں شاید ابھی تک اس بیچاری پر اعتبار نہیں آیا۔ دولت کی چمک اچھے بھلوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ زمان گہری متانت سے بولا، جو عورت ایک جیتے جاگتے شخص کو اس طرح ہلاک کر سکتی ہے، وہ پھر بڑی چالاکی سے باقی معاملات پر قابو پانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، وہ کوئی عام عورت نہیں ہو سکتی علی۔ اس نے کچھ دیر توقف کیا، پھر کہا، اور اگر اس نے ہمیں دولت کے لالچ میں گرفتار کرانا ہوتا تو اب تک ہم مہاراجہ کے شاہی قید خانے میں ہوتے۔ علی نے کہا، یہی ٹھوس دلیل مجھے الجھائے ہوئے ہے، کہتے ہوئے زمان نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ علی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ دھرتے ہوئے کہا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، آؤ اوپر چلتے ہیں، اپنے ہتھیار سنبھالے، ہمیں چوکس رہنے کی ضرورت ہے بس۔ دونوں دوست زینے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ وہ سب پیدل ناگرہ کی جانب گامزن تھے۔ گاڑیوں اور خچروں سے محرومی کے بعد اب انہیں سفر کی تکان کا اندازہ ہونے لگا تھا، بالخصوص صاحب لوگوں کو۔ نوکر تو بیچارے یوں بھی پیدل ہی تھے جو خچروں کی رسی تھامے ہوئے تھے، مگر اب ان سے محرومی کے بعد تو صاحب لوگ بھی پیدل سفر کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ نوکروں کا خیال تھا کہ اب بس پروفیسر ہنری بھی اس دشوار گزار سفر کے سامنے ہتھیار ڈال کر واپسی کا بگل بجا دیں گے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان سب سے زیادہ چاقو چوبند وہی تھے۔ انہوں نے خاکی رنگ کی پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی، سر پر ہیٹ تھا، اپنے شرٹ پر انہوں نے کلس بھی لگا رکھے تھے، پائی مٹھی میں دبا ہوا تھا اور وہ کسی دخانی انجن کی طرح جیسے تھکے مارے ڈبوں کو کھینچ رہے تھے۔ ان کے ساتھ گرم جوشی میں فقط دو ہی افراد حصہ دار بنے ہوئے تھے، ایک شوکت اور دوسری گارشیا۔ اگرچہ رینا اور رابرٹ بھی کم جوش کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے، مگر اب ان اونچے نیچے پتھریلے راستوں پر تو ان دونوں کو بھی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ یوں بھی پیدل سفر کرتے ہوئے 1 گھنٹہ بیت چکا تھا۔ انکل ہنری، میرا خیال ہے اب کار ریل کو چھوڑ کر پیدل سفر کرنے کا فیصلہ درست نہ تھا۔ بالآخر ایک جگہ بے دم ہو کر بیٹھ جانے والے رابرٹ نے کہا۔ اس کی دیکھا دیکھی سب ٹھہر گئے تھے، بلکہ جسے جہاں جگہ ملی تھی وہ وہیں بیٹھ گیا تھا۔ ناچار پروفیسر ہنری کو بھی رکنا پڑا۔ ہمیں راکاشی کی طرف پیدل نکلنے کے بجائے ریل میں راگرا پہنچنا چاہیے تھا، پھر وہاں سے خچر اور گھوڑوں کا بندوبست کرنے کے بعد راکاشی عازم سفر ہونا چاہیے تھا۔ بظاہر رابرٹ کی یہ بات سب کو معقول لگی تھی، اس میں شوکی بھی شامل تھا، مگر وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ البتہ اس کی تائید میں گارشی اور رینا پیش تھی۔ ہاں، یہ خیال میرے دل میں بھی آیا تھا، پروفیسر ہنری نے رکن کی طرف گھومتے ہوئے کہا، لیکن میں بتا چکا ہوں کہ نقشوں کا جائزہ لینے کے دوران مجھے قریبی قبیلے راکاشی کا انکشاف ہوا۔ یہ بے حد عجیب و غریب قبیلہ ہے، اس کے رہن سہن کو قریب سے دیکھنے کا موقع بہت کم مہمجوؤں کو ملا ہے۔ میرے غیر جائزے کے مطابق ہم اس قبیلے کا وزٹ کرنے والے دوسرے یا تیسرے مہمجو ہوں گے۔ ان کے رہن سہن میں ایسا کیا ہے پاپا؟ تھوڑی تفصیل بتائیں گے ان کے بارے میں؟ رینا نے پروفیسر ہنری کی طرف دیکھا، اس کی بلوری سی نیلی آنکھوں میں تجسس حویدہ تھا۔ سچ پوچھو تو مجھے اسی قبیلے کی تلاش تھی، پروفیسر ہنری گویا اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے مزید بولے۔ شوکی نے دیکھا وہ خاصے پرجوش نظر آ رہے تھے۔ میں اس قبیلے کے نام سے تو واقف نہ تھا، تاہم میری ریسرچ کے مطابق انہی پراسرار اوصاف کا حامل ایک قبیلہ یہاں کوہ شمالیہ کے اطراف میں مذکورہ تینوں ریاستوں کے چوہدہ کی شمال مشرق میں موجود ہے۔ اب خدا کرے کہ یہی وہ قبیلہ ہو جس کا نام مجھے راکاشی معلوم ہوا ہے۔ اسرار قبیلے سے آپ کی کیا مراد ہے انکل ہنری؟ گارشی نے سوال کیا۔ وہ اپنی پوچھ سے موٹی سی ایڈونچر کٹ اتار کر اسی پر ٹک کر بیٹھ گئی تھی۔ پروفیسر ہنری نے پائپ کا کش لگایا اور بولے، پراسراریت مشرق کا حسن ہے، اسے کسی اور معنی میں نہ لیا جائے۔ کیا اس قبیلے تک کا راستہ ہمیں معلوم ہے؟ اور کتنی دور ہے؟
گارشیا نے سوال کیا۔ چند سو کوس کی مسافت طے کرنے کے بعد ہم وہاں پہنچ جائیں گے، پروفیسر ہنری بولے۔ ناگرا جانے سے ہمارا بہت سا وقت برباد ہو جاتا، اگرچہ ہمارا بیس کیمپ ناگرا ہی ہے۔ راکاشی کے بعد ہم ناگرا کا ہی رخ کریں گے۔ شوکی کو اس گفتگو سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بار بار کنکھیوں سے رینا کو تکے جاتا جو رابرٹ کے قریب ایک پہاڑی پر پتھر پر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد یہ لوگ پھر روانہ ہو گئے۔ سپہر تک یہ لوگ ایک چٹانی درے سے گزر کر پیالہ نما وادی میں پہنچ گئے۔ اس وقت سپہر ہو چلی تھی۔ سورج کوہ شمالیہ کے مغربی چوٹیوں کی طرف جھکنے لگا تھا۔ وہاں انہیں ترائیوں میں ایک آبادی کے آثار نظر آئے۔ بے ترتیب قطاروں میں بنے کھپریل کے مخروطی چھتوں والے جھونپڑے کچھ دیگر اشیاء کے بکھراؤ کے ساتھ دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سب لوگ رکن نیچے دیکھنے لگے۔ پروفیسر ہنری پر پہلے تو چند ثانیے جوش کے تاثرات عمدے دکھائی دیے۔ اس کے بعد وہ کسی الجھن میں مبتلا نظر آنے لگے۔ رینا نے پوچھا، پاپا ہم شاید اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں؟ یس مائی بیبی، آ جاؤ سب لوگ، لیکن ذرا دھیان سے اترنا، پروفیسر ہنری نے کہا، اور یہ سب لوگ پروفیسر ہنری کی ہدایت کے مطابق ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ایک چین کی صورت ڈھلان طے کرنے لگے اور بالآخر آبادی میں داخل ہو گئے۔ وہ لوگ ایک جگہ رک گئے۔ سب نے اپنا اپنا مختصر سامان پشت سے اتار کر زمین پر رکھ دیا اور حیرت و عجیب نظروں سے سامنے کھپریل کے مضبوطی مخروطی چھتوں والے جھونپڑوں کی طرف دیکھنے لگے۔ پروفیسر ہنری کی آنکھوں میں الجھن نمایاں تھی۔ انکل یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، گارشیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ سو رہے ہوں، رابرٹ نے کہا۔ قبائلی لوگ سرے شامی سو جایا کرتے ہیں۔ گڈ بڈی، تم نے بالکل ٹھیک کہا، پروفیسر ہنری مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، لیکن ہمیں آگے بڑھ کر دیکھنا پڑے گا۔ قدم بڑھاؤ میرے ساتھ اور سامان ادھر ہی رہنے دو۔ یہ لوگ اور آگے بڑھے، ہر کوئی ایک جھونپڑے کی طرف بڑھا، مگر حقیقت یہی تھی جو تقریباً سب نے محسوس کی تھی کہ یہاں آبادی کے آثار تو نظر آتے تھے لیکن انسانوں کو دور دور تک پتہ نہ تھا۔ یہ تو کوئی ویران بستی ہے، کوئی ذی نفس تک موجود نہیں، نہ انسان نہ کوئی جانور، رابرٹ حیرت سے بولا۔ انہیں سارے جھونپڑے خالی ملے تھے، اندر سامان بکھرا ہوا تھا، ایک عجیب اور پراسرار سی ویرانی بکھری ہوئی تھی چار سو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ راتوں میں کام سے نکلتے ہوں؟ گارشیا نے خیال ظاہر کیا تو رابرٹ بولا، ڈیمٹ، کیا فضول بکواس ہے سسٹر، کہ تم نے غور نہیں کیا؟ ان جھونپڑوں اور بستی کی حالت زار بتا رہی ہے کہ یہاں اب کوئی نہیں رہتا۔ گارشیا نے بھائی کی بات پر منہ سا بنا لیا اور اسی لہجے میں بولی، تمہارا کیا خیال ہے ان جھونپڑوں میں ایئر کنڈیشن ہوں گے، پنکھے ہوں گے، باہر گاڑیاں پارک ہوں گی اور اندر ریشم و کمخواب کے بستر لگے ہوں گے؟ گارشیا کی بات پر سب ہنس دیے تھے۔ یہ قبائلی لوگ اسی طرح رہتے ہیں جیسے یہاں پل بھر کے مہمان ہوں۔ تم نے ٹھیک کہا، لیکن آثار دیکھ کر کچھ ایسا بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ بستی چھوڑ کر جا چکے ہیں، پروفیسر ہنری بولے۔ کیا ہم راکاشی قبیلے میں موجود ہیں پاپا؟ رینا نے باپ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں میرا خیال ہے ہم اپنی منزل پر کھڑے ہیں، یہاں ہمیں ایک آدھ دن خیمزن ہونا پڑے گا، ہنری بولا۔ ناگرا یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، وہ سامنے والی پہاڑی کے پیچھے ناگرا کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری منزل ہماری وہیں ہوگی جدھر ہم کچھ دن آرام سے قیام کریں گے اور سفن کی تکان اتاریں گے۔ اس کے بعد اگلی منزل کی طرف روانگی ممکن ہوگی، جبکہ میں یہاں اپنا تحقیقی کام آج ہی سے شروع کر دیتا ہوں۔ کچھ کھا پیے لیا جائے، اس کے بعد بستی کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ وہ سب پیدل ناگرا کی جانب گامزن تھے۔ گاڑیوں اور خچروں سے محرومی کے بعد اب انہیں سفر کی تکان کا اندازہ ہونے لگا تھا، بالخصوص صاحب لوگوں کو۔ نوکر تو بیچارے یوں بھی پیدل ہی تھے جو خچروں کی رسی تھامے ہوئے تھے، مگر اب ان سے محرومی کے بعد تو صاحب لوگ بھی پیدل سفر کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ نوکروں کا خیال تھا کہ اب بس پروفیسر ہنری بھی اس دشوار گزار سفر کے سامنے ہتھیار ڈال کر واپسی کا بگل بجا دیں گے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان سب سے زیادہ چاقو چوبند وہی تھے۔ انہوں نے خاکی رنگ کی پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی، سر پر ہیٹ تھا، اپنے شرٹ پر انہوں نے کلس بھی لگا رکھے تھے، پائے مٹھی میں دبا ہوا تھا
اور وہ کسی دخانی انجن کی طرح جیسے تھکے مارے ڈبوں کو کھینچ رہے تھے۔ ان کے ساتھ گرم جوشی میں فقط 2 ہی افراد حصہ دار بنے ہوئے تھے، ایک شوکت اور دوسری گارشیا۔ اگرچہ رینا اور رابرٹ بھی کم جوش کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے، مگر اب ان اونچے نیچے پتھریلے راستوں پر تو ان دونوں کو بھی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ یوں بھی پیدل سفر کرتے ہوئے 1 گھنٹہ بیت چکا تھا۔ انکل ہنری، میرا خیال ہے آپ کار ریل کو چھوڑ کر پیدل سفر کرنے کا فیصلہ درست نہ تھا، بالآخر ایک جگہ بے دم ہو کر بیٹھ جانے والے رابرٹ نے کہا۔ اس کی دیکھا دیکھی سب ٹھہر گئے تھے، بلکہ جسے جہاں جگہ ملی تھی وہ وہیں بیٹھ گیا تھا۔ لاچار پروفیسر ہنری کو بھی رکنا پڑا۔ ہمیں راکاشی کی طرف پیدل نکلنے کے بجائے ریل میں راگرا پہنچنا چاہیے تھا، پھر وہاں سے خچر اور گھوڑوں کا بندوبست کرنے کے بعد راکاشی عازمی سفر ہونا چاہیے تھا۔ بظاہر رابرٹ کی یہ بات سب کو معقول لگی تھی، اس میں شوکی بھی شامل تھا، مگر وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ البتہ اس کی تائید میں گارشی اور رینا پیش تھی۔ ہاں، یہ خیال میرے دل میں بھی آیا تھا، پروفیسر ہنری نے رکن کی طرف گھومتے ہوئے کہا، لیکن میں بتا چکا ہوں کہ نقشوں کا جائزہ لینے کے دوران مجھے ایک قریبی قبیلے راکاشی کا انکشاف ہوا۔ یہ بے حد عجیب و غریب قبیلہ ہے، اس کے رہن سہن کو قریب سے دیکھنے کا موقع بہت کم مہمجوں کو ملا ہے۔ میرے غیر جائزے کے مطابق ہم اس قبیلے کا وزٹ کرنے والے دوسرے یا تیسرے مہمجو ہوں گے۔ ان کے رہن سہن میں ایسا کیا ہے پاپا؟ تھوڑی تفصیل بتائیں گے ان کے بارے میں؟ رینا نے پروفیسر ہنری کی طرف دیکھا، اس کی بلوری سی نیلی آنکھوں میں تجسس حویدہ تھا۔ سچ پوچھو تو مجھے اسی قبیلے کی تلاش تھی، پروفیسر ہنری گویا اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے مزید بولے۔ شوکی نے دیکھا وہ خاصے پرجوش نظر آ رہے تھے۔ میں اس قبیلے کے نام سے تو واقف نہ تھا، تاہم میری ریسرچ کے مطابق انہی پراسرار اوصاف کا حامل ایک قبیلہ یہاں کوہ شمالیہ کے اطراف میں مذکورہ تینوں ریاستوں کے چوہدہ کی شمال مشرق میں موجود ہے۔ اب خدا کرے کہ یہی وہ قبیلہ ہو جس کا نام مجھے راکاشی معلوم ہوا ہے۔ اسرار قبیلے سے آپ کی کیا مراد ہے انکل ہنری؟ گارشی نے سوال کیا۔ وہ اپنی پوچھ سے موٹی سی ایڈونچر کٹ اتار کر اسی پر ٹک کر بیٹھ گئی تھی۔ پروفیسر ہنری نے پائپ کا کش لگایا اور بولے، پراسراریت مشرق کا حسن ہے، اسے کسی اور معنی میں نہ لیا جائے۔ کیا اس قبیلے تک کا راستہ ہمیں معلوم ہے اور کتنی دور ہے؟ گارشی نے سوال کیا۔ چند سو کوس کی مسافت طے کرنے کے بعد ہم وہاں پہنچ جائیں گے، پروفیسر ہنری بولے۔ ناگرا جانے سے ہمارا بہت سا وقت برباد ہو جاتا، اگرچہ ہمارا بیس کیمپ ناگرا ہی ہے، راکاشی کے بعد ہم ناگرا کا ہی رخ کریں گے۔ شوکی کو اس گفتگو سے کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ بار بار کنکھیوں سے رینا کو تکے جاتا جو رابرٹ کے قریب ایک پہاڑی پر پتھر پر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد یہ لوگ پھر روانہ ہو گئے۔ سپہر تک یہ لوگ ایک چٹانی درے سے گزر کر پیالہ نما وادی میں پہنچ گئے۔ اس وقت سپہر ہو چلی تھی، سورج کوہ شمالیہ کے مغربی چوٹیوں کی طرف جھکنے لگا تھا۔ وہاں انہیں ترائیوں میں ایک آبادی کے آثار نظر آئے، بے ترتیب قطاروں میں بنے کھپریل کے مخروطی چھتوں والے جھونپڑے کچھ دیگر اشیاء کے بکھراؤ کے ساتھ دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سب لوگ رکن نیچے دیکھنے لگے۔ پروفیسر ہنری پر پہلے تو چند ثانیے جوش کے تاثرات عمدے دکھائی دیے، اس کے بعد وہ کسی الجھن میں مبتلا نظر آنے لگے۔ رینا نے پوچھا، پاپا ہم شاید اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں؟ یس مائی بیبی، آ جاؤ سب لوگ، لیکن ذرا دھیان سے اترنا، پروفیسر ہنری نے کہا، اور یہ سب لوگ پروفیسر ہنری کی ہدایت کے مطابق ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ایک چین کی صورت ڈھلان طے کرنے لگے اور بالآخر آبادی میں داخل ہو گئے۔ وہ لوگ ایک جگہ رک گئے، سب نے اپنا اپنا مختصر سامان پوچھ سے اتار کر زمین پر رکھ دیا اور حیرت و عجیب نظروں سے سامنے کھپریل کے مضبوطی مخروطی چھتوں والے جھونپڑوں کی طرف دیکھنے لگے۔ پروفیسر ہنری کی آنکھوں میں الجھن نمایاں تھی۔ انکل یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، گارشی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ سو رہے ہوں، رابرٹ نے کہا، قبائلی لوگ سرے شامی سو جایا کرتے ہیں۔ گڈ بڈی، تم نے بالکل ٹھیک کہا، پروفیسر ہنری مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، لیکن ہمیں آگے بڑھ کر دیکھنا پڑے گا، قدم بڑھاؤ میرے ساتھ اور سامان ادھر ہی رہنے دو۔ یہ لوگ اور آگے بڑھے، ہر کوئی ایک جھونپڑی کی طرف بڑھا،
مگر حقیقت یہی تھی جو تقریباً سب نے محسوس کی تھی کہ یہاں آبادی کے آثار تو نظر آتے تھے لیکن انسانوں کو دور دور تک پتہ نہ تھا۔ یہ تو کوئی ویران بستی ہے، کوئی ذی نفس تک موجود نہیں، نہ انسان نہ کوئی جانور۔ رابرٹ حیرت سے بولا۔ انہیں سارے جھوپڑے خالی ملے تھے، اندر سامان بکھرا ہوا تھا، ایک عجیب اور پراسرار سی ویرانی بکھری ہوئی تھی چار سو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ راتوں میں کام سے نکلتے ہوں؟ گارشیا نے خیال ظاہر کیا تو رابرٹ بولا، ڈیمٹ، کیا فضول بکواس ہے سسٹر، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ ان جھوپڑے اور بستی کی حالت زار بتا رہی ہے کہ یہاں اب کوئی نہیں رہتا۔ گارشیا نے بھائی کی بات پر منہ سا بنا لیا اور اسی لہجے میں بولی، تمہارا کیا خیال ہے ان جھوپڑوں میں ایئر کنڈیشن ہوں گے، پنکھے ہوں گے، باہر گاڑیاں پارک ہوں گی اور اندر ریشم و کمخواب کے بستر لگے ہوں گے؟ گارشیا کی بات پر سب ہنس دیے تھے۔ یہ قبائلی لوگ اسی طرح رہتے ہیں جیسے یہاں پل بھر کے مہمان ہوں۔ تم نے ٹھیک کہا، لیکن آثار دیکھ کر کچھ ایسا بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ بستی چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ پروفیسر ہنری بولے، کیا ہم راکاشی قبیلے میں موجود ہے پاپا؟ رینا نے باپ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں، میرا خیال ہے ہم اپنی منزل پر کھڑے ہیں، یہاں ہمیں ایک آدھ دن خیمہ زن ہونا پڑے گا۔ ہنری بولا، ناگرا یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، وہ سامنے والی پہاڑی کے پیچھے ناگرا کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری منزل ہماری وہیں ہوگی جدھر ہم کچھ دن آرام سے قیام کریں گے اور سفن کی تکان اتاریں گے۔ اس کے بعد اگلی منزل کی طرف روانگی ممکن ہوگی، جبکہ میں یہاں اپنا تحقیقی کام آج ہی سے شروع کر دیتا ہوں۔ کچھ کھا پیے لیا جائے، اس کے بعد بستی کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ خیمے گاڑے جانے لگے۔ شوکیس میں سارے ملازم بڑی تندہی کے ساتھ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اس ویران بستی کے وسط میں انہوں نے رہائش اختیار کر لی تھی۔ زیادہ جو بھی تھا وہ آج رات کا ہی بچا تھا یا تھوڑا بہت صبح تک کام آ جاتا۔ الاؤ روشن کر دیا گیا کیونکہ اس دوران سورج چٹانی افق پر سرخیاں پھیلاتا ہوا دوسری جانب لڑک چکا تھا۔ اب دور سگلاک افق پر سناٹے دار تاریکیاں اترنے لگی تھیں۔ فضا رکی رکی سی محسوس ہوتی تھی، ٹھنڈ بڑھنے لگی تھی۔ اوپر کھلے آسمان پر تارے چمکنے لگے تھے اور چاند دور کہیں جھکا ہوا تھا، مگر اس کی ذوفشانیوں کے آثار دھیرے دھیرے نمودار ہونے لگے تھے۔ موسم کی مناسبت سے انہوں نے گرم کپڑے پہن رکھے تھے، ان میں موٹی شالیں اور جیکٹوں کے علاوہ اونی ٹوپیاں بھی تھی۔ رینا، گارشیا اور رابرٹ نے گرم جرسیاں پہن لی تھی، سلیپنگ بیگ تیار کر لیے گئے تھے۔ نندو بابا اور شانتا اپنے باورچیوں کے ساتھ فرائض میں مشغول ہو چکے تھے اور ذرا دیر بعد ہلکے پھلکے طعام کا دور چلنے والا تھا۔ خوراک کے خشک ڈبے، دودھ اور شکار کیے ہوئے چھوٹے موٹے پہاڑی جانوروں کا گوشت باقی بچا ہوا تھا، اسے ہی آگ پر بھونا جا رہا تھا۔ مٹر، آلو اور چاول بنائے گئے تھے۔ کھانے سے یہ لوگ فارغ ہوئے تو پروفیسر ہنری کے پاس جا پہنچے۔ شوکی اور امجد بھی ساتھ تھے، جبکہ نندو بابا اور شانتا الاؤ پر کافی بنانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ یہ لوگ سب الاؤ کے گرد آ بیٹھے۔ چہار سو ہو کا عالم تھا۔ ویران بستی خالی پن کا عجیب اور پراسرار منظر پیش کر رہی تھی۔ ہر دوار کا گنا جنگل پہاڑی کے پیچھے جا چھپا تھا اور وہاں سے اب کسی جانور وغیرہ کے بولنے کی آوازیں آنا تقریباً مفقود ہو چکی تھی۔ ذرا دیر میں نندو اور شانتا نے الاؤ کے گرد بیٹھے افراد کے ہاتھوں میں کافی کے مگ تھما دیے۔ گرما گرم دھواں اڑاتی کافی کے مگ تھماتے ہی انہیں ایک عجیب سی خوشگواریت کا احساس ہوا۔ سب آپس میں باتیں کرتے ہوئے مزے لے کر اس کی چسکیاں بھرنے لگے۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد ہر کسی نے اپنے اپنے خیموں کا رخ کیا۔ شوکی کی نظریں رینا اور رابرٹ پر لگی ہوئی تھی۔ طباق چاند ابھر کر آکاش پر کسی مادھو ناری کی تلک کی طرح پوری طرح تابوک آپ کے ساتھ چمکنے لگا۔ بستی پر ویرانی مسلط تھی۔ بغیر مکینوں کے اس بستی کا خالی پن دلوں میں انجانے سے خوف کا تاثر بھی پیش کرتا تھا۔ تاہم یہ لوگ یہاں ایک عجیب طرح کا سکون بھی محسوس کر رہے تھے۔ پروفیسر ہنری نے صبح ہوتے ہی ناگرا کوچ کرنے کا پروگرام محفوظ کر رکھا تھا۔ وہ اپنے خیمے میں آ کر چھوٹی سی فولڈنگ ٹیبل اور کرسی پر بیٹھے کچھ لکھنے پڑھنے میں محو ہو گئے تھے۔ تاہم انہوں نے ہر کسی کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کوئی بھی کیمپ سے دور جانے کی کوشش نہ کرے۔ نندو اور شانتا خیموں میں جاتے ہی سو گئے تھے۔ دونوں فوجی بھی تھکے ہوئے تھے اور لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں چلے گئے تھے۔ رینا، گارشیا اور رابرٹ اپنے خیموں میں گھسے بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، جبکہ ڈرائیور امجد اور شوکت ہنوز جاگ رہے تھے اور الاؤ کے گرد بیٹھے تھے۔
یہ خبتی پروفیسر ہم سب کو کسی مصیبت میں ڈال کر ہی دم لے گا۔ حسب سابق امجد نے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا۔ اچھا وہ کیسے؟ شوکی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تو اور کیا، اب دیکھو بھلا اس ڈراؤنی اور ویران بستی میں خیمہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ چند کوس کے فاصلے پر تو ناگرا تھا، وہیں چل کر قیام کر لیا جاتا۔ اب ساری رات ڈر ڈر کے گزرے گی، نیند کیا خاک آئے گی؟ ایک ذرا توقف کے بعد وہ ہراس پھیلانے والی عورتوں کی طرح دوبارہ بولا۔ مجھے تو لگتا ہے اس بستی میں کوئی خوفناک عفریت آتا ہے جس نے بستی کے سارے لوگوں کو ہڑپ کر ڈالا ہے۔ اب رات کے کسی سمے وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ شوکی اس کی بات پر ہنسا اور بولا، ہمارے پاس ہتھیار ہیں، کوئی عفریت آیا تو ہم اسے گولی مار دیں گے۔ سچ کہوں تو یہاں کسی آسیب کا بسیرا ہے، کسی بدرو کا آسیب۔ وہ پھر ہولا دینے والے لہجے میں بولا، تم جا کر سو جاؤ ورنہ ڈرونے خواب آئیں گے تمہیں۔ شوکی نے اسے مشورہ دیا۔ نیند تو آ رہی ہے مجھے، پر یہ بتاؤ کہ تم جاگ رہے ہو نا؟ کسی ایک کو تو جاگتے رہنا چاہیے۔ وہ بولا، ہاں میں جاگ رہا ہوں، تم جا کر سو جاؤ۔ شوکی بولا۔ اس کی نظریں سامنے والے خیمے کی جانب اٹھ گئی۔ وہاں سے رینا، گارشیا اور رابرٹ کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ امجد کو اٹھ کر اپنے خیمے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ شوکی وہیں بیٹھا رہا۔ اس کا دل جانے کیوں نامعلوم سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ پروفیسر ہنری کے خیمے کی بتی بھی بجھ چکی تھی۔ سردی بڑھنے لگی تو شوکی بھی اپنے خیمے کی طرف سونے کی غرض سے اٹھا، مگر دوسرے ہی لمحے اچانک ٹھٹک کر رکا۔ اس نے دیکھا خیمے سے رابرٹ اور رینا ہنستے ہوئے نمودار ہوئے تھے۔ وہ دونوں خالی اور ویران جھوپڑیوں سے آگے تاریکی میں کہیں جا رہے تھے۔ شوکی نے انہیں آواز دی، وہ دونوں رک گئے۔ شوکی تیز تیز قدموں سے چلتا ان کی طرف بڑھا۔ رابرٹ اس کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم سے مطلب؟ رابرٹ اسے گھورتے ہوئے کہا تو شوکی سے نظر انداز کرتے ہوئے رینا سے مخاطب ہو کے کہا، مس رینا، آپ کے پاپا نے یہاں سے دور کہیں جانے سے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ اس کے لہجے میں بردبارانہ سی سنجیدگی تھی۔ وہ ان کے سامنے اپنے دونوں پاؤں پھیلائے پورے قد کے ساتھ کھڑا تھا۔ تم کون ہوتے ہو میں کہیں آنے جانے سے روکنے والے؟ رابرٹ پھکارا تو رینا نے رابرٹ کو ٹوک دیا۔ رابرٹ پلیز تم خاموش رہو۔ پھر وہ شوکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہم زیادہ دور نہیں جائیں گے، وہ دیکھ رہے ہو؟ اس نے اپنے سیدھے ہاتھ کی سمت انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ جگہ بڑی دلفریب چاندنی میں نہائی ہوئی ہے، بس تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد لوٹ آئیں گے، پلیز مسٹر شوکی۔ رینا کے کہنے کے انداز نے شوکی کو ڈھسا دیا۔ اب بھی وہ کوئی جواب ہی دینا چاہتا تھا کہ گارشیا اندر سے نمودار ہوئی تو رینا حیرت اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ارے تم جاگ رہی ہو؟ ہم تو سمجھے تم سو گئی ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ تم دونوں میرے سونے کا انتظار کر رہے ہو، اس لیے سوتی بن گئی۔ وہ شرارت بھرے لہجے میں بولی تو رینا بھی اسے جھپی جھپی ہنسی کے ساتھ کہا، تم ایسا کرو مسٹر شوکی کے ساتھ دل بہلاؤ، یہ ٹھیک رہے گا، اب تم جا سکتے ہو۔ گارشیا نے جیسے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ سوری، میں کوئی کمپنی نہیں دے سکتا، میں خود سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ شوکی نے فوری گہری متانت سے کہا، لیکن پلیز مس رینا، آپ دونوں زیادہ دور مت جائیے گا اور جلد اپنے خیمے کا رخ کیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے شوکی گارشیا کی طرف دیکھے بغیر اپنے خیمے کی طرف پلٹ گیا۔ وہ اپنے سلیپنگ سوٹ میں سونے کے بجائے اس کے اوپر ہی موٹی شال اوڑے لیٹ گیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رینا اس کے تصور میں بار بار آ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کا رابرٹ کے اس قدر قریب ہونا اسے سخت بے چین کیے دے رہا تھا۔ جب اس کی بے چینی فزوتر ہونے لگی تو وہ خود اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، شوکت میاں، رینا کا خیال اپنے دل سے نکال دو، بھلا ایک غلام اور ملکہ کا کیا جوڑ، یوں بھی رینا کو تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ گارشیا کی بات درست ہے، رابرٹ اور رینا کی دوستی بچپن سے ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ زمین پر بیٹھ کر تم چاند کو دیکھ سکتے ہو، مگر اسے حاصل کرنا تمہارے بس سے کوسوں دور ہے۔ لیکن میں رینا سے محبت کرنے لگا ہوں، میں کیسے اپنے دل کی بے چینی پر قابو پا سکتا ہوں؟ محبت تو محبت ہوتی ہے، یہ تو ایک جذبہ ہے، اس میں امیری قریبی کی تفریق کیوں کر ہو سکتی ہے؟ دل کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے، اس کے اندر کو استہزائیہ ہنسی ہنسا۔ شوکی میاں، تمہارا یہ جذبہ تو یک طرفہ ہے، محبت کا مزہ تو دو طرفہ کے آتش عشق میں ہے۔ جاؤ سو جاؤ اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کر۔ وہ اندر ہی اندر کوڑنے لگا۔ وہ آتشی مزاج نوجوان تھا،
رابرٹ سے اسے بری طرح رقابت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ بھی انسان تھا، اس میں بھی بعض بشری کمزوریاں تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ رابرٹ کو مار کر رنگوا کر ڈالے، جس نے رینا کو اس سے دور کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر اور گزر گئی۔ خیمے میں امجد اور نندو بابا کے خراٹے گونجنے لگے۔ اس نے سوچا پتہ نہیں رابرٹ اور رینا واپس اپنے خیموں کی طرف لوٹے تھے یا نہیں۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے اٹھا اور خیمے سے باہر آ گیا۔ الاؤ سر پڑ چکا تھا۔ اس کے اطراف میں کھپریل کی مخروطی چھتوں والے جھونپڑیاں پھیلی ہوئی تھی، جس سے آسیب سا ٹپک رہا تھا۔ ہر طرف کا عالم تھا کہ سناٹا بھی چیختا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ خیموں کی تنی ہوئی چادریں تاریک پڑ چکی تھی۔ کسی خیمے میں اس طرح تاکہ جھاکی کرنا اگرچہ اسے معیوب لگا تھا، مگر اس کے دل میں کوئی چور نہ تھا۔ اس نے سب سے پہلے پروفیسر ہنری کے خیمے کے اندر جھانکا۔ وہ سلیپنگ بیگ میں مزے سے لپٹے سو رہے تھے۔ وہاں رینا نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے باپ کے خیمے میں سوتی تھی۔ اسے حیرت و تشویش ہوئی کہ رینا ابھی تک نہیں لوٹی تھی، اور رابرٹ۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے دوسرے خیمے کی طرف آیا۔ اندر جھانکا تو چونک گیا۔ وہاں صرف گارشیا لیٹی ہوئی تھی۔ وہ پلٹا اور تیز تیز قدموں سے اس طرف کو چلا جدھر رینا نے اشارہ کرتے ہوئے اس طرف جانے کی اجازت لی تھی۔ وہ وہاں پہنچا تو مزید پریشان اور فکرمند ہو گیا۔ وہ دونوں وہاں بھی نہیں تھے۔ اچانک اسے اپنے دائیں جانب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے گھوما۔ گارشیا کے خیمے سے اس نے کسی کا سایہ لپکتے دیکھا۔ اس سائے کی ساخت عجیب وضع کی محسوس ہوئی تھی، جیسے کوئی کبڑا انسان دو ٹانگوں کے بجائے ہاتھوں پیروں کی مدد سے چل رہا ہو۔ عجیب انسان نما حیوانی سایہ تھا وہ، شوقی ٹھٹکا اور اسی جانب بڑھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے یہ سب اپنا وہم سمجھنے کی کوشش کی، مگر جھٹلا نہ سکا۔ لیکن ایسے ہی ایک دوسرے عجیب انسان نما حیوان کا سایہ وہ بھی نہیں دیکھ سکا تھا، جو ایک اور قریبی چٹان کی اوٹ میں دبکا ہوا اس کی جانب گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گول سی تھیں۔ اس کے عقب سے ایسے ہی عجیب وضع کے 2-3 سائے نمودار ہوئے اور تیزی کے ساتھ کرالنگ کرتے ہوئے پروفیسر ہنری اور گارشیا کے خیموں کی طرف لپکے اور ان کی آڑ میں چھپ کر دبک گئے۔ کدھر چلے گئے یہ دونوں؟ ادھر شوکی نے رینا اور رابرٹ کے متعلق خود سے سوال کیا۔ ٹھیک اسی وقت ایک چیخ ابھری۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔